اللہ اللہ۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ ایک ایسی بات میں ہو جو مختلف ہے، اختلاف والی ہے۔ قول مختلف، اختلاف والی کون سی بات میں وہ لوگ مبتلا تھے؟ اس کی ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ وہ لوگ قرآن پاک کو اللہ کی سچی کتاب نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی منتر کی کتاب ہے جس میں منتر لکھے ہوئے ہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق قول مختلف، جس میں وہ ایک اختلاف والی بات میں مبتلا تھے، اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مختلف باتیں کرتے تھے۔ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ بھی کہتے تھے مجنون ہے، یہ بھی کہتے تھے کہ مفتری ہے، خود گھڑ کر لاتے ہیں، اور مجنون کہتے تھے۔ تو اس لحاظ سے قول مختلف کہ مختلف باتیں کہتے ہیں۔ تیسری تفسیر کے مطابق قول مختلف سے مراد ہے قیامت، کہ وہ لوگ قیامت کے بارے میں اختلاف کے اندر مبتلا تھے۔ اکثریت مشرکین کی ایسی تھی کہ وہ قیامت کو مانتی نہیں تھی، کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے قبر کے اندر ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔ لیکن یہ واحد مسلمان قوم ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن، قیامت کے دن جب آئے گا قیامت کا دن، تو سب لوگ زندہ ہوں گے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ حتیٰ کہ جو عیسائی ہیں وہ جو اس بات کے دعوے دار بھی ہیں کہ ہم ایک آسمانی دین کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قیامت کے بارے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیامت حقیقتاً نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک روحانی چیز ہے۔ جیسے خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے بندہ، ایسے ہی بس وہ ایک روحانی چیز ہوگی، حقیقتاً کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تین تفسیریں ہیں کہ مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک ایسی بات میں ہو جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے وہ شخص جو پھیر دیا گیا، یعنی سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے وہی شخص پھیرا جاتا ہے جو پھیرا گیا۔ یعنی جو آدمی صحیح راستے پر چل جائے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، اور جو آدمی صحیح راستے پر ہی نہ چلے، جانا کہیں اور ہے اور کسی اور راستے پر چل رہا ہے، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ قتل الخراصون، قتل کر دیے جائیں اندازے سے باتیں کرنے والے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں وہ اندازے سے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت، کوئی پروف، کوئی یقین نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں کرنے والے فرمایا ہلاک ہو جائیں، کیونکہ دین کی سب باتیں، آخرت کی باتیں، قرآن کی باتیں، قبر و حشر کی باتیں، یہ اندازے کی باتیں نہیں ہیں، یہ یقینی باتیں ہیں۔ جو بالقطع والیقین پیش آنے والی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، فرمایا یہ اٹکل سے، اندازے سے باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار کر اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر کوئی آدمی، اس کا آپریشن ہونا، اس کو ٹیکا لگا کر بے ہوش کر دیتے، بے ہوش کرنے کے بعد تو آپریشن ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹی جاتی ہے، کسی کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، کسی کا پیٹ پھاڑا جاتا ہے، تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ نشے میں بے ہوش ہوتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے میری ٹانگ کٹ چکی ہے، میری بازو کٹ چکا ہے، میرا اتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں اور مگن ہیں، وہ ان کی مثال بھی ایسی ہے، وہ نشے میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ راستہ کامیابی کا نہیں ہے، یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی، نشہ اس وقت اترے گا جب ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ جب روح پرواز کر جائے گی، ان کو ہوش آئے گی، کہیں گے اوہو ہم نے یہ کیا کیا، زندگی کو بربادی میں گزار دیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ کوئی اللہ اور رسول کی بات سنی، نہ قرآن و حدیث پر عمل کیا، یہ ہم نے کیا کیا۔ تو فرمایا یسألون ایان یوم الدین، اے پیارے پیغمبر یہ مشرک سوال کرتے ہیں
کب ہوگا قیامت کا دن، کب ہوگا بدلے کا دن؟ یوم هم علی النار یفتنون، فرمایا وہ دن جس دن کہ یہ لوگ جہنم کے پاس افتنان فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے، جہنم کی طرف ان کو لایا جائے گا، کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، ان کو کہا جائے یہ دیکھو یہی دن تھا قیامت کا دن جس دن مجرم لوگ جہنم میں جائیں گے اور کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر ان کو دھکا دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، چکھو تم اپنے فتنے کی سزا۔ فتنے سے مراد شرک ہے کہ دنیا میں تم شرک کرتے رہے، کسی کی بات کو نہ سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا میں پھیلی، دنیا کے خطے خطے میں چپے چپے میں قرآن کا پیغام پہنچا، لیکن تم اپنے کفر پر ڈٹے رہے، اب تم اس کفر کی سزا کو چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگتے تھے۔ جہنمیوں کا ذکر کیا، ساتھ ہی جنتیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، بڑے بڑے خوبصورت گھنے باغات، ہر طرح کے پھل فروٹ سے بھرے ہوئے باغات ہوں گے، ان میں متقین کو رکھا جائے گا۔ متقین وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے شرک سے بچتے ہیں، سب سے پہلے ان کا عقیدہ اس شرک کے گندے عقیدے سے پاک ہو، توحید اور سنت کے عقیدے سے مزین ہو، پھر اس کے بعد دین پر عمل کرنے والے۔ تو فرمایا یہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے ان نعمتوں کو جو دے گا ان کو ان کا رب، جو جو رب دے گا نعمتیں وہ لے لیں گے۔ فرمایا متقین کی میں تمہیں بتاؤں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں، ان کا تعارف کرواؤں۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ بے شک وہ اس سے پہلے یعنی جنت میں آنے سے پہلے دنیا میں محسنین نیکی کرنے والے تھے، دنیا میں نیکیاں کرتے تھے، صبح ہوتی صبح سے نیکیاں شروع کرتے، رات ہو جاتی نیکیاں کرتے، اور پھر رات کو کیا کرتے؟ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے وہ راتوں کو بہت کم سوتے، راتوں کو بہت کم سوتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر دن کو کام کیا رات کو بس سوئے تو سوئے ہی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے نہ بنو، کل حمار فی النہار، جیسے دن کو گدھا ہوتا ہے، وجیفۃ فی اللیل، اور رات کو مردار ہوتا ہے۔ دن کو گدھا وہ سارا دن کام کرتا کرتا کرتا، اور ایسے تم انسان ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تم گدھے نہیں ہو کہ سارا دن کام کرتے کرتے گزر گیا اور جب رات آئی ایسے سوئے مردار سویا صبح کو اٹھے۔ مومن کا کام یہ نہیں ہے، مومن دن کے کاموں میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ جو ہی اس کا دھیان اس طرف گیا، کبھی استغفر اللہ پڑھ لیا، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کبھی کوئی ذکر کر لیا، تو دن کو بھی یاد کرتے اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وبالاسحار هم یستغفرون، سحریوں کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اٹھ کر سحری کے وقت، چونکہ روایات میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کے وقت اللہ تعالیٰ باقاعدہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور باقاعدہ متوجہ ہو کر دنیا والوں کو پکار کر کہتے ہیں اب آ جاؤ، جس نے مغفرت لینی ہے میں تمہیں مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں، جس نے رزق لینا ہے، جس نے شفا لینی ہے وہ آ جائے، اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت پھر اللہ والے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو فرمایا ایسی زندگی اپنی بنا لو، اگر تم نے متقین والی زندگی بنا لی تو پھر انشاءاللہ تمہیں کوئی فکر نہیں ہو، دنیا سے جاؤ گے ہنستے ہنستے جاؤ گے، اور قبر کے اندر بھی آسانی کے ساتھ جو سوالات کیے جائیں گے اس سے آسانی کے ساتھ پاس ہو جاؤ گے، اور پھر آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔